اس ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہمیں شوان جی کو دکھایا جاتا ہے جو نیند سے اٹھ جاتا ہے۔ وانگ یی اور شاولو بھی نیند سے اٹھ جاتے ہیں۔ شاولو کہتا ہے کہ گڈ مارننگ، تو ڈن ڈن کہتا ہے کہ تم پاگل ہو کیا؟ وانگ یی کہتا ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ پھر اسے کونگ یو کی یاد آتی ہے جب وہ وائن لے کر آئی تھی، تو ڈن ڈن کہتا ہے کہ میں نیند سے اٹھ گیا، نہیں تو تم سب رات بھر سو چکے ہوتے۔ تو وانگ یی کو کچھ یاد آتا ہے اور وہ اپنا جیڈ ٹوکن نکالنے لگتا ہے۔ تو شوان جی کہتا ہے کہ کیا ہوا؟ وانگ یی کہتا ہے کہ میرا جیڈ ٹوکن مسنگ ہے۔ نیکسٹ سین میں ہمیں کوان یانگ کو دکھایا جاتا ہے جس کے گارڈ لڑائی کرنے کے لیے جانے لگتے ہیں اور ان سب لوگوں کو مارنے لگتے ہیں۔ کوان یانگ اس بندے کی طرف بڑھنے لگتا ہے اور اس کے سامنے جو بھی بندہ آتا ہے اس کو مارتا جاتا ہے۔ اس سے اس بندے کو غصہ آتا ہے اور وہ ایک میجک پرفارم کر کے اس انرجی کو بڑھا دیتا ہے۔ تو کوان یانگ کہتا ہے کہ اس کو روکو، اور اس بندے کا نام وو بو منگ ہوتا ہے۔ بو منگ کہتا ہے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس کو صرف تم ہی روک سکتے ہو، اور وہ کہتا ہے کہ ہم میں کتنوں نے اپنی جان دی صرف چنگلنگ ٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور وہ کہتا ہے کہ تم گرین ایمپرر کی قسم اور اس کی پاور اپنے پاس رکھنے کے لیے مرنے کے لیے بھی تیار ہو۔ فاکسز بہت کمزور ہیں، ہم تمہاری طرح نہیں ہیں۔ یہ سن کر کوان یانگ کو غصہ آتا ہے اور وہ ہوا میں اڑ کر بہت ساری سلیشز نکالتا ہے اور ان کی انرجی ختم ہو جاتی ہے جو چنگلنگ ٹری سے آ رہی تھی، اور وہ سب بہت زخمی ہو جاتے ہیں اور دور جا کر گرتے ہیں۔ بو منگ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں سے نکلنے کا چانس چلا گیا۔ کوان یانگ کہتا ہے کہ تمہارے یہاں سے بھاگنے کی خواہش ہمارے کلین کو ختم کر دے گی۔ وہ کہتا ہے کہ کبھی تم نے ان سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ اور وہ کہتا ہے کہ جب 5 بادشاہوں نے انسانیت کو بچایا تھا تو فاکس کلین کو گرین ایمپرر کی ول ملی تھی۔ کوان یانگ کہتا ہے کہ ہم نے چنگلنگ ٹری کو کئی جنریشن سے پروٹیکٹ کیا ہے اور ہم یہ رسپانسبلٹی کو کھو نہیں سکتے۔ یہ ہمارے لیے گرو کی بات ہے، یہ زندگی کا مشن ہے۔ کوان یانگ کہتا ہے کہ بو منگ نے ہمارے کلین کی قسم کو توڑنے کی کوشش کی اور اس نے چنگلنگ ٹری کو بھی نقصان پہنچایا، اس نے ایک بہت بڑا اپرادھ کیا ہے۔ بو منگ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ تم صرف پاور کے پیچھے ہو، اور اس پر کالے طوفان کی پاور حاوی ہونے لگتی ہے اور سب چلانے لگتے ہیں کیونکہ سب کو بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ اور ایک گارڈ یشو سے پوچھتا ہے کہ اب کیا ہونے والا ہے؟ یشو کہتا ہے کہ اگر ان کو ٹھیک نہیں کیا گیا تو وہ مر جائیں گے۔ کوان یانگ کہتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو نہیں مارا تو یہ سارا کلین ڈسٹروائے ہو جائے گا۔ کوان یانگ کو پیچھے سے کوئی بلاتا ہے اور یہ سین کٹ ہو جاتا ہے، اور ہمیں نیکسٹ سین میں یشو کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر کونگ یو آتی ہے۔ یشو کہتا ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ کونگ یو وہاں پر چارم ٹیکنیک کا یوز کرتی ہے۔ یشو کہتا ہے کہ صرف فاکس کلین کے ممبر کو ہی یہ ٹیکنیک آتی ہے، تو تم کون ہو؟ اور اس پر وہ ٹیکنیک اثر کرنے لگتی ہے اور وہ اپنی سواڈ نکال کر اس کو مارنے والا ہوتا ہے، لیکن کوئی بندہ اس کو اپنی میجک سے روک لیتا ہے۔ یشو کے سر کے اوپر ایک سائن بن جاتی ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کو ٹائم پر روکا نہیں ہوتا تو تم مر گئی ہوتی۔ تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے اور پاور چاہیے۔ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں تمہیں کچھ ٹیمپررلی پاور دے سکتا ہوں۔ تو کونگ یو کہتی ہے کہ مجھے دو۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ آؤ، اور کونگ یو اس کے پیچھے چلی جاتی ہے۔ نیکسٹ سین میں ہمیں کوان یانگ کو دکھایا جاتا ہے جس کے پاس اس کی ماں آتی ہے اور نیچے بیٹھ کر کہتی ہے کہ آپ صرف مجھے پنش کریں اور میرے کلین ممبر کو جانے دیں، میں اپنے ایکشن کی پوری ریسپانسبلٹی لیتی ہوں۔ اور وہ کہتی ہے کہ جب میں مر جاؤں تو آپ انوسنٹ لوگوں کو جانے دیں گے، اور یہ کہہ کر خنجر نکال کر اپنا گلا کاٹ دیتی ہے اور وہ گرنے لگتی ہے۔ کوان یانگ اس کو پکڑنے کے لیے جاتا ہے لیکن وہ تب تک مر چکی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر سب کو دکھ ہوتا ہے۔ ایک گارڈ آ کر پوچھتا ہے کہ ان کا کیا کرنا ہے؟ کوان یانگ کہتا ہے کہ ان کو ختم کر دو۔ بو منگ کہتا ہے کہ میں تمہیں کرس دیتا ہوں، ایک دن آئے گا جب تمہیں چنگلنگ ٹری کے لیے سیکریفائس کیا جائے گا، میں تمہیں کرس دیتا ہوں جب تک تمہاری باڈی ختم نہ ہو جائے، اور وہ وہیں پر گر کر مر جاتا ہے۔ نیکسٹ سین میں ہمیں شاولو کو دکھایا جاتا ہے، وہ وہیں پر آتا ہے جہاں پر انہوں نے وہ فارمیشن بنائی تھی۔ شاولو کہتا ہے کہ وہ اتنے گارڈ کو کیسے سنبھال سکتی ہے؟ وانگ یی کہتا ہے کہ میں بھی یہ اس کی چارم ٹیکنیک ہو۔
शाओलू कहता है कि ये चार्म टेक्निक क्या है। वांग यी कहता है कि सिर्फ यंग फीमेल फॉक्सेस को ही ये टेक्निक आती है। जब फॉक्स बूढ़ी होती है तो वो ह्यूमन फॉर्म ले सकती है और उनके पास चार्म की एबिलिटी होती है। वो कहता है कि इनके क्लैन मेंबर कमज़ोर हैं, इसलिए इस टेक्निक की टाइम लिमिट है। वो कहता है कि कोंगजी ने ये कैसे किया। शुआनजी आगे आकर कहता है कि पहले उसे ढूंढो और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें कोंगजी को दिखाया जाता है और वहाँ पर कुछ लोग एलियन में होते हैं और उनको बहुत तकलीफ़ हो रही होती है और एक पोर्टल से बंदा आता है। टिंगलिंग ट्री को प्यूरीफाई करने की सेरेमनी शुरू हो चुकी है। कोंगजी कहती है कि अपने बंदों को लेकर जाओ और उसे ख़त्म कर दो और वो सब लोग जाने लगते हैं। वहाँ पर वांग यी आता है। कोंगजी कहती है कि तुम जल्दी उठ गए और कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था और ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।